السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا بیان۔ عیدین یعنی عید و بقر عید کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عیدین میں خطبہ نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے۔ اور عیدین میں اگر نماز سے پہلے خطبہ پڑھ لیا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا، نماز واپس لوٹائی نہیں جائے گی اور نہ دوبارہ خطبہ پڑھا جائے گا۔ اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامعۃ۔ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے۔ عید کے دن یہ باتیں مستحب ہے: بال کٹوانا، ناخن کٹوانا، مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا یا پاک صاف کپڑے پہننا، انگوٹھی پہننا۔ حضرات محترم، کس چیز کی اور کیسی انگوٹھی جائز ہے؟ مرد کے لیے صرف چاندی کی، وزن میں 4.5 ماشا سے کم 1 نگ کی 1 انگوٹھی پہننی جائز ہے۔ اس کے سوا کسی قسم کی کوئی انگوٹھی جائز نہیں۔ لوہا، پتل اور دھاتوں کی انگوٹھی مردوں اور عورتوں کو سب کو ناجائز ہے، بلکہ عورتوں کو سونے اور چاندی کے سوا لوہا، تانبے، پتل وغیرہ کا سب زیور ناجائز ہے۔ خوشبو لگانا، فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ جلد چلا جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطرہ ادا کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، دوسرے راستہ سے واپس آنا، نماز سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5 یا 7 یا کم و بیش۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیزیں کھا لی۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہگار نہ ہوا۔ خوشی ظاہر کرنا، آپس میں مبارکباد دینا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار سے اور نیچی نگاہیں کیے جانا، یہ سب باتیں مستحب ہے۔ عیدگاہ سواری پر جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے۔ جو انسان چل سکتا ہے وہ پیدل جائے، اس کے لیے افضل ہے۔ اور واپسی میں سواری پر آنے میں حرج نہیں، واپس آتے وقت آپ سواری پر آ سکتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن سے گزر رہا ہے۔ یہ مہاماری بیماری کورونا وائرس، چاہے آپ اس کو وبا کہہ لیجئے یا بیماری کہیے، اگر عید کی نماز پڑھنے کی حکومت اجازت نہ دے تو جس طرح سے علماء اہل سنت نے حدیث کی روشنی میں جمعہ کی نماز کا مسئلہ بتایا کہ 4 یا 5 حضرات جو ہے، اور حکومت کی اجازت بھی ملی کہ 4-5 لوگ آپ جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کے اندر، تو علماء اہل سنت نے بتایا کہ جب 4-5 لوگ جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کر لے، اس کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں میں تنہا الگ ہو کر کے ظہر کی نماز ادا کریں۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ مسلمانوں کا جمعہ کا دن جو ہے یہ ہفتے کا عید ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے، لیکن ایک صورتحال یہ نکالے حدیث کی روشنی میں، علماء اہل سنت نے بتایا کہ آپ علیحدہ ہو کر کے
जब आपके मोहल्ले की मस्जिद में, जिस बस्ती में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां जब जुमा की नमाज हो जाए तो उसके बाद अपने घरों में आप अलग अलग होकर के जोहर की नमाज अदा करें। इसी तरह से ईद की नमाज ये फर्ज नहीं बल्कि वाजिब है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पे जब 4 या 5 लोग जब नमाज ईदैन अदा कर ले तो उसके बाद आप अपने घरों में अलग अलग होकर के 2 रकात नफल की नियत करके शुक्राने की नमाज अदा करें। और खवातीन हजरात पर तो ईद की नमाज वाजिब नहीं है, तो क्या वो पूरी जिंदगी नमाज ही ना पढ़े? नहीं, ऐसा नहीं है। खवातीन को चाहिए कि वो भी 2 रकात नफल की नियत करके वो भी 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़े। मोहतरम हजरात, दीन की बात को आगे तक पहुंचाना सदका जारिया है। सवाब की नियत से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जो हजरात मेरे वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।